السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام ہے عمر اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئر۔ ناظرین، دن پہلے مسٹر سلمان شہباز جو کہ کرنٹ پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا جو کہ کافی عرصے کے بعد انہوں نے کسی کو ایک باضابطہ طور پہ انٹرویو دیا، اور یہ انٹرویو پوڈ کاسٹر مزمل کو دیا گیا جو کہ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی اس کو شائع ہوا، جو کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا۔ ناظرین، اس انٹرویو کے حوالے سے بات کریں تو اس سے پہلے کچھ 4 سال یا 5 سال پہلے مسٹر سلمان شہباز نے ابھی تک کسی کو انٹرویو نہیں دیا، اور اپنے جو سوالات ان کے اوپر اٹھائے جا رہے تھے، جو الیگیشنز لگائی جا رہی تھی 2-3 سال پہلے مسٹر عمران خان کی گورنمنٹ میں، انہوں نے اس کو کچھ سوالات کا جوابات بھی دیے اور کچھ کو اگنور بھی کیا، اور کچھ ایسی دلچسپ باتیں کی جس کا ذکر میں آج اپنی ویڈیو میں کروں گا، اور کچھ مضحکہ خیز بھی باتیں تھیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات جو کہ مسٹر سلمان شہباز نے کی، جو کہ ہمارا دماغ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بزنس مین ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے پالیٹکس میں۔ ہماری جو فیملی تھی اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ پالیٹکس میں جائیں گے اور میں اپنا فیملی بزنس سنبھالوں گا۔ اور مگر اس پورے انٹرویو کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ فائنانس منسٹر سے ہٹانے سے لے کر اور دیگر جتنے بھی پاکستان میں اہم ترین فیصلے کیے گئے، اس کا باقاعدہ طور پہ ان کو علم اور اس کی وجہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو فیصلے کیے گئے اس کی وجہ کیا تھی۔ مسٹر سلمان شہباز پر وہ کہتے تھے کہ میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے سیاست میں ایک بزنس مین ہوں اور بزنس کے حوالے سے میرا جسٹ تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور مضحکہ خیز بات یہ کی کہ میرے جو دادا ہیں وہ 1950s اور 1960s میں پاکستان کے امیر ترین شخص تھے، مگر کرنٹ پرائم منسٹر جو کہ ان کے والد ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، میں بیسیکلی مجھے اس بات کا نہایت ہی فخر ہے۔ یہ بات انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کی تھی مسٹر شہباز شریف نے، کہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ میرا جو تعلق ہے وہ ایک نہایت ہی غریب کسان کے گھرانے سے ہے، اور وہ یہ بات بڑی فخری انداز سے کہہ رہے تھے، مگر ان کی جو آگے اولادیں ہیں وہ اس بات کو نگلیکٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا جو تھے وہ تو بڑے ہی امیر تھے، اور 1960s اور 50s میں انہوں نے اتفاق گروپ کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے کروڑوں اور اربوں روپیہ کمایا، جس کا ذکر آپ کو کچھ سال پہلے جب مسٹر نواز شریف سے طلب کیا گیا تھا کہ آپ جواب دیں کہ آپ کے یہ اثاثے کہاں سے بنے، تو انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو سٹیل ملز اور شوگر ملز اور دیگر چیزوں سے ہمارا جو باپ دادا نے جو پیسے کمائے تھے، وہ ان کا جو پروفٹ تھا وہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں، حضور کروڑوں میں تھا۔ تو مگر ان کے جو چھوٹے میاں صاحب، چھوٹے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو کسان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بھی اس بات کا جو فیصلہ ہے وہ تو عوام کرے گی کہ یہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیر، ایک اور انہوں نے مضحکہ خیز بات کی کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ سٹیل اور شوگر ملز اور ریئل اسٹیٹ اور پولٹری فارم وغیرہ۔ ناظرین، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ ہمارے پیچھے جتنے بھی پولٹری فارم سے حوالے سے بات کریں تو یہ مسٹر حمزہ شہباز اس چیز میں بہت آگے تھے، کہ ان پہ ایلیگیشنز لگتا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولٹری فارم کا جو ریٹ ہوگا، جو چکن کا ریٹ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اور ملز کی بات کریں، شوگر ملز کی، اس کے اوپر بھی بہت سارے ایلیگیشنز لگے جس میں کرپشن ہوتی تھی، اور 19s میں شوگر مل کی بنیاد رکھی گئی، اور 2016 میں جو کہ یہ دو جو ملز یہ بہت زیادہ بڑی مانی جاتی ہیں، العربیہ 2016 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور ان کا جو ٹرن اوور تھا ناظرین، یہ کروڑوں نہیں اربوں میں تھا۔ ناظرین، ایک اور انہوں نے بڑی مضحکہ خیز بات کی کہ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی شخص بزنس کرتا ہے تو وہ اپنا بزنس اچھا کر سکتا ہے اور اس کا ریونیو اچھا جنریٹ کر سکتا ہے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیں بزنس نہیں کرنے دیا جاتا۔ اگر ہم پاکستان میں بزنس کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان سے باہر بزنس کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان سے سارا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے۔ ناظرین، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر لیگل طریقے سے بزنس کیا جائے تو جو ملک ہوتا ہے وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ اس بزنس کریں، کیونکہ ملک کو اس کا ٹیکس ریسیو ہوتا ہے۔
اور ساری بات آ کے ٹیکس پہ رک جاتی ہے. یعنی اگر میں بات کروں بل گیٹس کی، جیف بیزوس کی، جو ٹویٹر کے مالک ہیں ایلون مسک کی، تو یہ سارے لوگ اربوں خربوں میں پیسہ کماتے ہیں، مگر یہ لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں. اور یہ جو شریف فیملی ہے ناظرین، انفارچونیٹلی اگر پاکستان میں یہ اربوں یا خربوں کا بزنس کرتے ہیں جیسے ملک ریاض ہے، مگر انفارچونیٹلی یہ اس طرح سے ٹیکس نہیں دیتے جس کے بعد ان کے اوپر الیگیشنز بھی لگتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ رہے ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں، یا زراعت کی زمین کے اوپر سوسائٹی بنا کے ڈسپوزل پیدا کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کا نظام درہم برہم کر رہے ہیں، اور جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج کے بھی مسائل ہو رہے ہیں، اور زراعت کی زمین پہ سارے کوڑیوں کے دامے لے کے خربوں روپیہ کماتے ہیں. یہ ایلیگیشنز لگتے ہیں. اس وجہ سے سلمان شہباز کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کو آخر پاکستان میں بزنس کیوں نہیں کرنے جاتا، اور پاکستان میں FBR FIA اور نیب ان کے پیچھے کیوں لگتی ہے. ناظرین ایک اور انہوں نے یہ بات کی کہ جب ہم لوگ بزنس کرتے ہیں تو نیب اور FIA جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیب اور FIA ناظرین ان کے پیچھے کیوں لگتی تھی. تقریباً ہم بات کریں 2018-19 سے نیب کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ ایک سابق جرنلسٹ نے بھی ایک بہت ہی عمدہ رپورٹ اپنے چینل کے اوپر شائع کی تھی ناظرین. اس میں تقریباً بتایا گیا تھا کہ ان کے جو ڈکلیئر کمپنیز ہیں ناظرین وہ 14 کمپنیز ہیں، اور 14 کمپنیز کی جو ٹرن اوور ہے، کریڈٹ ٹرن اوور، یعنی اس کے اندر جتنے پیسے آتے ہیں ناظرین وہ 506 بلین، 506 ارب روپے، 401 اس کے ساتھ بینک اکاؤنٹس جڑے ہوئے ہیں. اور ناظرین یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ان کے جو فرنٹ مین ہو گئے، اور ان کے جو ریڈی والا، پاپڑ والا، اور یہ سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں اربوں خربوں روپے آتا رہا تھا. اور حمزہ شہباز ناظرین، حمزہ جو شہباز ہیں MNA بننے سے پہلے ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے کی جعلی ٹیٹیاں آتی رہی تھیں، اور اس وہ جو ٹیٹیاں تھیں وہ اپنی کمپنیز میں لگاتے تھے، اور 95% جو کمپنیز کا جو پیسہ تھا وہ ان ٹیٹیوں کی ہی ان ٹیٹیوں کی نوازش کی وجہ سے ہو سکتا تھا. اور نہ صرف یہ شہباز شریف کی فیملی، بلکہ ان کا جو داماد ہے علی عمران، ان کے اوپر بھی ٹیٹیوں کی بارش رہی ہے. تو جب یہ بارشیں ہوتی رہی تھیں، یہ کرم نوازیاں ہوتی رہی تھیں، ناظرین نیب جو ہے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ پوچھے کہ آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا. ایک اور ناظرین انہوں نے نہایت ہی مضحکہ خیز اپنی ایک انٹرویو میں بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی 2018-19 میں اسٹیٹ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ میرے خلاف ہو گئی تھی. عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی، انہوں نے انگلینڈ میں NCO کو اس بات کا خط لکھا کہ جو اشتہاری سلمان شہباز ہے، جو کہ پاکستان آنے کا نام نہیں لے رہا، اور تو اس کے خلاف آپ کارروائی کریں، اور اس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کریں، اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مانگی جائے کہ آخر یہ پروف کریں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اور اس کے بعد میں 19 مہینے بقول سلمان شہباز کے کہ 19 مہینے ٹرائل چلا، اور اس 19 مہینے کے بعد وہ یہ کیس جیت گیا، اور NCA نے اس بات سے ان سے باقاعدہ معافی مانگی ہے. ناظرین عین ممکن ہے کہ وہ NCA سے کیس جیت گئے ہوں. مجھے اس بات کا تقریباً 100% شور ہے کہ سلمان شہباز انگلینڈ میں ان سے کیس جیت گئے ہوں گے. اس کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے ناظرین؟ پاکستان میں تو جنگل کا قانون ہے. یہاں پہ جب کوئی پیسہ آتا ہے، اربوں خربوں روپیہ کسی بینک میں آتا ہے، تو بینک والے تک نہیں پوچھتے اگر کوئی طاقتور انسان ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کس طرح پیسے ڈالا جا رہا ہے. اسی انٹرویو میں سلمان شہباز یہ بھی بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر اگر 10,000 روپے بھی اگر آپ ایک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کراتے ہیں تو وہ پوچھتے کہ آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا. مگر آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ پاکستان میں اربوں خربوں روپیہ بینک اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے، تو مگر بینک اکاؤنٹ اگر کوئی طاقتور انسان ہے تو وہ یہ بات کی جرت نہیں رکھتا کہ وہ پوچھے کہ آخر یہ پیسہ کہاں سے رہا ہے. اور جب یہ پیسہ یہاں سے ہو کر انگلینڈ بھیجا جاتا ہے تو ناظرین یہاں کے جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس پیسے کو وائٹ منی کیسے کرنا ہے اور وہاں پہ ڈکلیئر کیسے کرنا ہے. جب آپ اربوں خربوں روپیہ لے کے پاکستان سے باہر یعنی انگلینڈ میں رہیں گے تو انگلینڈ کے لیے آپ ایک
آئیڈیل شہری ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ٹیکس دیتے ہوں گے اور کوئی قانون بھی نہیں توڑتے ہوں گے۔ ناظرین، کون سا ملک ایسا ہے جو کہ ایک ایسے شہری کو جو کہ کروڑوں روپے اربوں روپے کا ٹیکس کروڑوں روپے کا ٹیکس دے رہا ہو اور وہ اس شہری کو نکال دے؟ ایسا کوئی ملک نہیں کرتا، اور ان کے لیے وہ ایک آئیڈیل شہری ہیں۔ تو یقیناً این سی اے ان سے کیس ہار گیا ہوگا، کیونکہ وہ اس ملک کا ایک سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی ایک کرپٹ انسان کو یا ایک بلیک منی کو اپنے ملک میں انٹر نہیں ہونے دیتے، اور اپنے ملک میں ہر کسی سے ٹیکس لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگ، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کھربوں روپے کی پراپرٹیز ہوتی ہیں اور ڈکلیئر کرایا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 1-2 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اور صرف ہزاروں روپے ٹیکس دے کے پورے سال میں آرام سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور جو 95% جو کہ پیسہ ٹی ٹی او کی صورت میں فیک منی پاکستان میں آ رہا ہوتا ہے، ان کے اکاؤنٹس میں آ رہا ہوتا ہے، وہ پیسہ کاروبار میں بھی لگ رہا ہوتا ہے، ہر جگہ لگ رہا ہوتا ہے، اور ڈکلیریشن جو ہے وہ صرف 5% کیا جاتا ہے، اور جس بات کی ڈیٹیل ایک سینئر جرنلسٹ نے بھی اپنے چینل کے اوپر کی تھی۔ ناظرین، ایک اور بات وہ بڑے ہی زیادہ مضحکہ خیز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی بزنس کریں اور کچھ بھی کریں تو ایف آئی اے اور نیب ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے، اور مگر ابھی جب میں پاکستان میں موجود ہوں تو آخر نیب اور ایف آئی اے ہمارے پیچھے کیوں نہیں لگ رہی ہے، ہمارے سے حساب کیوں نہیں لے رہی؟ میں تو پاکستان میں موجود ہوں، کیوں اب نیب ہمارے سے حساب نہیں لے رہی؟ یعنی یہ ناظرین بالکل اسی طرح بات ہے کہ آپ اس نیب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اس کے بعد آ کر آپ کی گورنمنٹ بھی آ جائے اور آپ کہیں کہ اب ہمارے سے کیوں نہیں پوچھا جاتا۔ اگر سلمان شہباز اس بات کی طاقت رکھتے تھے اور اس بات کی ہمت رکھتے تھے تو وہ کیوں 2018 کے بعد پاکستان نہیں آئے؟ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر نیب ان سے حساب کیوں نہیں لے رہی ابھی؟ نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، بقول سلمان شہباز کے بھی، کہ نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ ابھی ہمارے سے حساب کیوں نہیں لیتی؟ ابھی آئے نا نیب، میں یہاں موجود ہوں، کیوں میرے سے انکوائری نہیں کرتی؟ ناظرین، میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں۔ 24 فیبروری کو آفتاب سلطان ابھی یہ چیئرمین تھے نیب کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نیب میں مداخلت کی جا رہی ہے اور اپنی مرضی کے کیسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی ناظرین تقریباً جولائی 2022 کو نیب کے اندر ترامیم کر دی گئی، جس کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ کے میں بھی پاس ہو گیا، مگر صدر نے ریجیکٹ کر دیا، مگر انہوں نے کابینہ سے اس کو پاس کروا لیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے، مگر پھر بھی انہوں نے نیب میں جو ترامیم کر دی ہے اس کے بعد نیب کے تو ہاتھ پاؤں بند گیا۔ ناظرین، سب سے جو مین پوائنٹس تھا جس کے اوپر عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے، جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ناظرین، نیب کے حوالے سے سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن کسی انسان نے کیا تو وہ کیس وہ زیر التوا جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ مینس ٹو سے کہ اگر کوئی شخص 49 کروڑ روپے کی کرپشن کر کے اس کا جو کیس ہے وہ زیر التوا ہے یا بالکل ایک منطقی انجام تک پہنچا ہے، وہ تو ناظرین وہ بالکل ختم ہو جائے گا، وہ ہر چیز زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو ریلیف بھی مل گیا۔ اور اس کے علاوہ سیکشن 16 میں ترمیم کر دی گئی ہے کہ سیکشن 16 میں ترمیم کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی ملزم کے خلاف آرڈیننس کے تحت اس عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا جس کے علاقائی دائرہ اختیار کے تحت جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا، اس سے پہلے کوئی علاقائی حدود نہ تھی۔ ناظرین، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اگر کوئی شخص اثر و رسوخ رکھتا ہے تو وہ اپنے علاقے میں زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ باہر اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ تو یہ جو حدود ہے نا ناظرین، اس کو صرف محدود کر دیا گیا۔ ایک اور ترمیم کر دی گئی ہے نیب میں، سیکشن 19 میں مجوزہ ترمیم میں نیب کو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت دینے کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے، جس میں مقدمے میں ملزمان کے خلاف استعمال ہونے والی سرکاری ایجنسیوں کی مدد بھی شامل ہے۔ مینس ٹو سے کہ ناظرین کوئی شخص نیب کیا کرتی تھی کہ ہائی کورٹ کی مدد سے سرکاری جو ایجنسیاں تھیں اس کی مدد لیتی تھی، اور یہ مدد صرف پروف حاصل کرنے کے لیے لے جاتے تھے کہ اس کے بندے کے خلاف پروف نکالا جائے جس کو ہم کورٹ میں اس کو رکھ سکیں۔ تو یہ بھی جو چیز ہے اس کی ختم کر دی گئی ہے، اور وہ ایجنسیوں کی اب مدد نہیں لے سکے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی سیکشن 20 میں کہا گیا ہے کہ جو بھی نیب کو مطلوبہ معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے اسے 5 سال
5 سال قید بامشقت اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ترمیم کے بعد مذکورہ سیکشن کا اطلاق 20 لاکھ روپے سے زیادہ کی نقدی کے لین دین پر ہوگا۔ یہ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے تو نیب کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ شخص کرپشن کرتا ہے، اور جو ملزم ہے اس کو ثابت نہیں کرنی پڑے گی، یعنی نیب یہ بات ثابت کرے گی کہ یہ کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اور جو ملزم ہے وہ اس بات کو ثابت نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ اس میں ناکام رہتی ہے نیب، تو اس کے جو آفیسرز ہوں گے جنہوں نے یہ انکوائری کھولی ہوگی، تو ناظرین ان کو 5 سال قید بامشقت اور ود جرمانہ ہوگا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ کس طرح سلمان شہباز کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، کیونکہ نیب کے تو ترمیم کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین 31 سیکشن بی، جس میں ترمیم کرتے ہوئے مقدمات کو ختم کرنے اور زیر التوا کارروائی کے چیئرمین کے اختیارات کو مزید بڑھا دیا گیا، جس میں مقدمات کو جزوی یا مکمل طور پر واپس لینا اور بھی شامل ہے، لیکن بعض شرائط کے ساتھ۔ ناظرین سیکشن 31 بی کچھ بعض شرائط کے ساتھ جو چیئرمین ہے اس کے جو اختیارات ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ چیئرمین جو ہے وہ زیر التوا جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے یا جزوی طور پر بھی ختم کر سکتا ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی سیاسی پارٹی، کوئی چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپل پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، وہ اگر اپنا کوئی نیب کا بندہ رکھ دیتی ہے تو وہ کرنٹ گورنمنٹ ہوگی، وہ اس کے جو کیسز ہوں گے اس کی کارروائی کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ناظرین، آپ بتائیں کہ اس کے بعد سلمان شہباز کو کس طرح نیب پکڑ سکتی ہے، اور ویسے بھی اس کی والد صاحب کی اپنی گورنمنٹ بھی یہاں پہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے اس ساری تمام نیب کی جو میں نے آپ کو ابھی اوپر بتائی ہے، ان تمام چیزوں کے بعد سلمان شہباز کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ ادارہ تو کبھی بھی کسی کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ ناظرین یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد نیب کس طرح ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اور ناظرین ایک اور مضحکہ خیز یہ بات کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2018 میں رجیم چینج ہوا، نہ کہ 2022 اپریل میں رجیم چینج ہوا۔ ناظرین یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں اس بات کو صرف آپ کو ایک تفصیل دکھا کے سمجھا سکتا ہوں کہ آخر پاکستان میں رجیم چینج ہوا کب اور کیسے ہوا، اور جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد کیا آفٹر ایفیکٹس ہے۔ ناظرین آج پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 4.4 کی گروتھ سے چل رہی ہے۔ میں آپ کو ابھی کچھ تصاویر ابھی دکھاتا ہوں، اگر آپ کو ابھی پتہ چلے گا کہ آخر پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کس طرح سے چل رہی تھی اور کس طرح سے یہ گرو کر رہی تھی۔ اسی کے حوالے سے رجیم چینج کے حوالے سے ہی بھی سلمان شہباز کہہ رہے تھے کہ ہماری جو گورنمنٹ تھی اس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 6% کے اوپر چل رہی تھی، جو کہ انہوں نے نہایت ہی مطلب بالکل ہی، اگر ایک انسان نے کچھ پڑھا ہی نہ ہو یا کچھ سرچ ہی نہ کیا ہو تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح چل رہی ہے۔ ناظرین ابھی آپ تصاویر ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2008 میں، یہ میں نے سمپل ایک سرچ کیا ہے اور آپ کو سامنے ہر چیز آ گئی ہے جو کہ گوگل بتا رہا ہے۔ ناظرین 2008 میں پاکستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ 1.7% تھا، 2009 میں 2.8%، 2010 میں 1.6۔ یہ میں 2008 سے اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ 2008 میں جو گورنمنٹ آئی تھی وہ پیپل پارٹی کی آئی تھی، اور 2010 میں 1.6، 2011 میں 2.7، اور 2012 میں 3.5، 2013 میں 4.4، 2014 میں 4.7، 2015 میں 4.7، اور 2016 میں 5.5، 2017 میں 4.4۔ اور ناظرین جو 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی، اس کا جو جی ڈی پی گیا تھا وہ ناظرین گیا تھا 6.2 کے اوپر، اور اس کے بعد 2019 میں ناظرین 2.5 تک گیا تھا، اور 2020 میں -1.3، یعنی 2019 کے بعد ناظرین اس بات کو بھی آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس وقت کووڈ چل رہا تھا اور ہماری جو معیشت تھی وہ مائنس میں گئی تھی، -1.3 میں،
اور 2022 ناظرین 2022 میں پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی اس کا جو جی ڈی پی تھا، جو کہ عمران خان بات بالکل ٹھیک کرتا تھا کہ اس کی جو جی ڈی پی تھا وہ 6.5 یعنی 6.5% تھا، اور اس پورے ٹینیور میں 6 سے اوپر پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کے کسی بھی ان دونوں کی حکومت میں 6 سے اوپر ہمارا جی ڈی پی گیا ہی نہیں، اور ہائیسٹ جی ڈی پی جو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں آیا تھا وہ 5.5 آیا تھا۔ لیکن اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوئے گا کہ رجیم چینج آخر 2017 میں ہوا یا 2022 میں ہوا۔ ناظرین اس کے بعد سلمان شہباز کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ میرے تایا یعنی نواز شریف نے لگائے ہیں، اور وہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو گنواتے ہیں وہ کہتے ہیں موٹر وے اور پاور پلانٹس اور اٹامک پلانٹ۔ ناظرین آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ جو موٹر وے ہے، ناظرین موٹر وے پاکستان مسلم لیگ نون نواز نے نہیں بنائی، اور بلکہ ایک کمپنی ہے ایس ایم ای سی کمپنی نے بنائی ہے، اور ناظرین اس کا جو فائنانس ہے وہ 90% چائنا نے دیا اور 10% پاکستان نے دیا۔ اور آپ کو علم ہے کہ اگر کوئی بھی ملک اگر فائنانس کرتا ہے 90% تک، تو یقیناً وہ جس کے پاس 90% تک شیئر ہوں گے تو پروفٹ بھی سب سے زیادہ اسی کے پاس جائے گا، اور کتنے سال تک جائے گا؟ جب تک اس کی وہ رقم پوری نہیں ہو جاتی اور اس کے بعد اس کو پروفٹ نہیں آ جاتا۔ یعنی پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی اس نے اس وقت یقیناً سائن بھی کیا ہوگا کہ اتنے سال تک ہم آپ کو اگر کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کے اتنے سال تک آپ اس کا بینیفٹ لے سکیں گے۔ اس میں پی ایم ایل این نواز نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے بات کی کہ اٹامک پلانٹ جو ہے وہ نواز شریف نے لگایا ہے، یہ نہیں، یہ بالکل مضحکہ خیز بات تھی۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو اٹامک پلانٹ ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ہونہار جو ٹیم تھی انہوں نے اس چیز کو تکمیل تک پہنچایا، یہ ان کے مرہون منت ہے۔ بس فارچونیٹلی یہ تھا کہ میاں نواز شریف ہیں وہ صرف جب چاغی کے پہاڑ پہ دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس وقت بس اپنی کیب ڈال کے وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو پاور پلانٹس ہیں وہ لگائیں۔ یقیناً چھوٹے موٹے پاور پلانٹس مسٹر نواز شریف نے لگائے ہوں گے، مگر اگر بڑے کی بات کریں جیسے لانگ ٹرم کی، شارٹ ٹرم میں ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک موٹر وے کی سڑک بنا دی جائے تو آپ کی ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ویسی پکی ہو جاتی ہے، یا آپ کے خاندان کے لیے، مگر ملک کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب لانگ ٹرم کا سوچا جائے۔ جیسے پاکستان تحریک انصاف نے لانگ ٹرم کا سوچ کے مومن اور بھاشا ڈیم جو ہے یہ ناظرین اس کو مکمل کرانے کی کوشش کی، اور جو کہ 2028 میں جا کے مکمل ہونا ہے، جس میں پاکستان کی اس کی گورنمنٹ بھی نہیں ہونی تھی۔ لانگ ٹرم میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو پاور پلانٹس کی سب سے زیادہ جو ضرورت پوری ہوتی تھی وہ تربیلا ڈیم سے ہوتی ہے، جس کو صرف مسلم نواز کی جو گورنمنٹ تھی وہ صرف اس کو مرمت کر کے یہ کام چلا رہی تھی، کوئی نیا ڈیم انہوں نے بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کالا باغ جو ڈیم بننے جا رہا تھا اس میں صرف سیاست کر کے کہ ہمارا جو پانی ہے وہ ہماری زراعت کی زمین کو ختم کر دے گا، ہمیں پانی کے ایشو بن جائیں گے، ہم اگر کالا باغ ڈیم ٹوٹ جائے گا تو ہم سب مر جائیں گے۔ تو وہاں کے جتنے علاقائی لوگ تھے، جس میں یہ ہمارے کچھ عالم لوگ اور ملا لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے لوگوں کو پمپ بھی کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ تو مرا جائیں گے تو کالا باغ ڈیم ہرگز نہ بننے دیا جائے، مگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو تھی اس نے یہ ایک اچھا انیشیٹو لیا جس میں انہوں نے تربیلا اور مومن ڈیم جو ہے اس کو شروع کرایا، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان میں بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ناظرین میں نے تو صرف کچھ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو کہ 1.5 گھنٹے کا ان کا انٹرویو تھا کہ یہ پاکستان میں ان کے دادا اتنے امیر کیوں تھے، نیب ان کے پیچھے کیوں لگ جاتی ہے، آخر نیب ان کو ابھی پکڑ کیوں نہیں رہی، ان کے جو تایا ہیں انہوں نے آخر کون سے کیسے پروجیکٹس وغیرہ لگائے ہیں، یہ ساری باتیں۔ تو اگر آپ کو یہ میری یہ ولاگ پسند آیا تو اس کو مسٹ لائک سبسکرائب کریں، اور میں آپ سے اگلے ٹاپک پہ ملوں گا، اور ایسے ٹاپک پہ جس میں میں آپ کو فیکٹس دکھاؤں گا۔ تو اپنا اور اپنا اہل خانہ کا بہت خیال رکھیں، اور اللہ حافظ۔